کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب کیوں دکھاتا؟ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیفیں بھی وہ اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے، آپ کو بھی حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ یاد رہے کہ دلوں میں رب بستا ہے، تو آپس میں اچھے اور نیک برتاؤ کو اپنائیں کہ دوسروں کے دلوں اور دعاؤں میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں، اور اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھیں کہ آپ کی ذات لوگوں کو سکون اور خیر پہنچانے والی ہو، اور ان کے لیے آپ کا ساتھ باعث تقویت بنے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چہرے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اسی لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا، تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان پتھروں کے آگے آپ جتنا مرضی رو لیں، معافیاں مانگ لیں، منتیں مانگ لیں، وہ پھر کہاں جواب دیتے ہیں؟ جب امید ٹوٹتی ہے، تکلیف تو بہت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹنے والی امید ہمیں ہمارے رب سے قریب تر کرتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کے سفر میں ہم ایک دوسرے سے کیوں ملتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے لوگوں سے ملاتی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ سب کے ساتھ ہمارے خون کے رشتے تو نہیں ہوتے، مگر قدرت ہمیں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے رشتوں میں باندھ دیتی ہے جو ہماری زندگی کی کتاب پر پہلے صفحے پر درج ہوتے ہیں۔ شاید یہی احساس و خلوص کے رشتے کہلاتے ہیں۔ زندگی میں ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب ہمیں کسی کے ساتھ کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اس وقت اکیلے کر دیے جاتے ہیں، تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم خود اپنی زبان اور دل سے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے اب کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی نہیں چاہیے، میری اب ساری زندگی کے لیے صرف تو ہی کافی ہے۔ اور شاید اللہ ہم سے یہی سننا چاہتا تھا۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی، میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو، اس تڑپ کے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا، تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا، اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔
جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھنا چاہیے، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے شب روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ وقت اور قسمت دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں چاہیں تو کبھی صحرا میں انسان کو سیراب کر دے، نہ چاہیں تو انسان کو سمندر کے کنارے پیاسا مار دے۔ محبت ہے تو احساس بھی ہوگا، جہاں محبت ہی نہیں وہاں احساس کہاں؟ جہاں احساس کہہ کر کروایا جائے وہاں محبت ایک مذاق ہے۔ ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور صبر سے انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے انہیں مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کی تلاش کرو۔ بس تم آنکھیں بند کر کے اس کے راستے پہ چل دو، پھر تمہارے لیے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پہ راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن کیا ناممکن، پھر سب تمہارا، رب تمہارا۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یقین رکھو، جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک آنسو کے صلے کو ضائع نہیں کرتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے گا؟ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر امتحان بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ امید رکھو، مایوس مت ہو، وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ مانگتے رہو اس سے، وہ ان دروازوں کو بھی تم پہ کھول دے گا جس پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ کیسے نہیں ان دروازوں کو کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان موجود ہے۔ بس وہ قبولیت سے پہلے تمہیں تھوڑا انتظار سے گزارے گا۔ تم یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے۔